MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ سوسائٹی کیا ہے؟ اس کی اکائی ایک میاں بیوی ہیں، اسی سے خاندان بنتا ہے، قبیلہ بنتا ہے، بستیاں بنتی ہیں، شہر آباد ہوتے ہیں اور پوری دنیا آباد ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک مرد اور ایک عورت ہیں، تو ایک مرد اور ایک عورت اگر سدھر جائے نا تو معاشرہ سدھر جائے گا۔ شریعت یہی کہتی ہے۔ ہاں، بالجماع صرف عورتیں ہوں سفر نہیں کر سکتی، حج کا بھی نہیں کر سکتی، لیکن تعلیم کے نام پر اکیلی بیٹی کو وہ یورپین کنٹریز میں بھیج کر پڑھانے والے، پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنے والے، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ یہ کیا حال ہے ہماری سوسائٹی کا؟ کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے کہ اللہ کل پوچھے کہ تمہارے بھیجنے سے لڑکا یا لڑکی بگڑی، وہاں کے معاشرے نے انہیں بگاڑا اور یہ برباد ہو کے اپنی عصمتیں بھی کھوئی ہیں، اپنی عزتیں بھی کھوئی ہیں، اپنے اقدار بھی کھوئے ہیں، اپنے اخلاق بھی کھوئے ہیں۔ محنتیں کر کر کے لا کے فیس جمع کرتا ہے، میری بچی ڈاکٹر بنے گی، انجینئر بنے گی، فلاں بنے گی، لیکن وہ بنتے بنتے پوری انسانیت سے نکل کے جانور بن چکی یا بن چکا ہوتا ہے۔ باپ تو صرف یہ سمجھتا ہے کہ ہم تعلیم دے رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی معاشرے کی فکر نہیں ہے۔ آج اس پر سب سے زیادہ گفتگو ہونی چاہیے ہمارے جمعہ کے خطبوں میں کہ اپنی اصلاح اور اپنے گھروں کی اصلاح کرو۔ پردہ داری کہاں سے شروع کرو جی؟ باہر نکلتے پردہ ہے، باہر نکلتے پردہ، اندر کا پردے کا اہتمام کرو۔ بھائی بہن میں بھی ایک پردہ ہے، ماں باپ اولاد میں بھی پردہ ہے۔ کیا پڑھتا، کیا کورس اٹھاتا، کیا پریشانی ہے تجھے؟ ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، 100 مرتبہ پوچھتا باپ، کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹا تو بڑا ہو گیا ہے، تجھے عورت کی ضرورت پڑ رہی، کیا تجھے شادی جلدی ہونی چاہیے، کیا میں کر کے رکھ دوں، کیا تجھے دونوں مل کے کالج جا کے آ جاتے، کیا کون سا بابا پوچھا آج تک؟ ہاں الٹا میرا بیٹا برباد ہو جائے گا مولوی صاحب، کیا باتاں کرتے ہیں تمہیں؟ ارے یہ جی پوچھنا آج زندگی میں، کیونکہ بربادی وہ ہے کہ بغیر بیوی کے رہے گا تو برباد ہو کے رہ جائے گا نوجوانی میں۔ دیکھو لوگوں، تمہارے پاس رشتہ آ جائے جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے تم راضی ہو، شادی کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اچھا رشتہ آتا ہے، صرف انکار اس واسطے کہ درما اس کا کم ہے کہتے، گورنمنٹ سروینٹ نہیں ہے کہتے، 15,000 ایج کماتا ہے کہتے، ہمیں کسے دیں گے؟ 60,000 والے کو دیں گے۔ بچے کی نوجوانی کی منزل پہ قدم رکھنے کے بعد کتنے بچے ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، جو مزدنی کا شکار ہوتے ہیں، جسے ہینڈ جاب کہتے ہیں، حرام ہے۔ جمعہ کی محفل میں مولوی صاحب ممبر سے آپ ایسا بولتے، پھر کیسے بولوں؟ پھر کیسے بولوں؟ کیا بولوں؟ ان الفاظ کو ریشم کے غلاف میں لپیٹ کے بولے تو سمجھ نہیں آتی، یا ہم الفاظ کو ٹٹول کے بیٹھے یا معاشرے کو برباد ہونے چھوڑ جائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے 12 مہینوں کے جتنے ایام ہیں ان تمام ایام میں سب سے بہتر دن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ذوالقعدہ کا مہینہ اور آخری عشرہ چل رہا ہے اور ذی الحج بالکل قریب ہے، جس کے اندر رب العالمین کو اللہ کی طرف بڑھنے والے، توبہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، نوافل کو ادا کرنے والے، اللہ کے لیے قربانی کرنے والے بے انتہا پسند ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کی قسمیں کھائی ہیں. اس اعتبار سے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ایام کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے افضل ترین دن رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی بہترین افضل ترین دن اگر ہیں تو وہ ذی الحج کے 10 دن ہیں جو بالکل قریب آ چکے ہیں. اب اس حیثیت سے تیاری کے اعتبار سے جو لوگ قربانی دینا چاہتے ہیں، چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے. یہ ہدایت اسی طرح ہے جس طرح تیاری کے لیے کوئی نشانی دماغ میں رہنی چاہیے کہ ہم رب العالمین کے لیے سراپا اطاعت بن جانے والے ہیں. یہ ذہن نشین رہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم آج دمبا قربان کر رہے ہیں، لیکن رب کے کہنے پر رب العالمین ہمیں حکم دے تو جان قربان کرنے سے بھی زری نہ کریں. اس حیثیت سے یہ یاد دہانی آپ لوگوں کو بھی رکھ لینا چاہیے کہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تو پھر ناخن اور بال نہ کاٹیں. وہ اشخاص جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان اشخاص کے پورے خاندانوں پر نہیں ہے یا پورے اہل و عیال پر یہ بات نہیں ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان اشخاص کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے، بقیہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو اس تیاری کے اعتبار سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ان دنوں کے روزے افضل ہیں، لیکن سب سے افضل ترین روزہ 9 ذی الحج کا ہے. بقیہ ایام کے روزے نوافل ہیں، ضروری نہیں ہیں.
یہ چند باتیں میں نے خطبے کے ابتدا میں اس واسطے کہہ دی کہ پتہ نہیں اگلا جمعہ شروع ہونے سے پہلے ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تو پھر وہ باتیں جو ایک حکمن درجہ رکھتی ہیں وہ کہنے سے میں محروم رہ جاؤں گا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ زمین اور خشکی اور تری، یعنی بحر و بر میں، بحر کہتے ہیں سمندری علاقے کے جتنے بھی چیزیں ہیں، جہاں پر بھی زمینیں ہیں، اس کے اوپر سمندر ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، دیکھو زمین میں بھی، تری میں بھی، خشکی میں بھی، سمندر میں بھی، ہر طرف فساد ہی فساد پھیل گیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پھیلا ہے؟ کیوں زمین میں فتنہ و فساد بڑھ گیا ہے؟ کیوں سمندروں کے اندر بھی سونامیاں آنے لگی ہیں؟ سمندر کے اندر بھی کچھ الگ انقلابات ہونے لگے ہیں، اللہ کے عذابات کی نشانیاں دکھنے لگی ہیں۔ کیوں زمین کے اندر بھی ہر طرح کی تنگی شروع ہو چکی ہے، معاشی تنگی ہو، معاشرتی تنگی ہو، سیاسی حالات ہوں، نجی محفلیں ہوں، خاندانی زندگی ہو، سب کچھ تنگی کا شکار ہے، فتنوں کا شکار ہے، پرابلمس ہی پرابلمس ہیں۔ تنہا زندگی گزارنے والا بھی پریشان ہے، شادی شدہ زندگی گزارنے والا بھی پریشان ہے، مرد بھی پریشان ہیں، عورتیں بھی پریشان ہیں، نوجوان بھی پریشان ہے، جبکہ اس کے لیے سب سے بہترین موقع اور دور ہے۔ بوڑھا بھی پریشان ہے، جبکہ وہ رخصتی چاہتا ہے اس دنیا سے، سب کچھ وہ اپنے اعتبار سے کر چکا ہے تجربے، لیکن پھر بھی پریشان ہے۔ نہ خاندان سے اطمینان ہے انسان کو، نہ ہی اپنی بیوی سے اطمینان ہے شوہر کو، نہ ہی شوہر کو اپنی بیوی سے، بیوی کو اپنے شوہر سے اطمینان ہے۔ یہ حالات بہت سنگین ترین ہیں۔ اس پر کلام کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ میں وضاحتیں کروں، ہر کوئی اپنے اپنے حیثیت سے اگر دیکھے گا تو جان لے گا کہ ہر طرف پریشانی، فتنے، فساد ہے۔ کیوں ہوئے؟ اس کا واحد اللہ تبارک و تعالی وجہ بتاتا ہے۔ اگلے ہی ٹکڑے کے اندر فرمایا بما کسبت ایدی الناس، دیکھو یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یا رب، اب یہاں سے میری ٹاپک شروع ہو رہی ہے، یہاں سے میں اصل خلاصے کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں جس ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنی تھی۔ ہاں، مسلم معاشرہ تباہی کے دہانے پر کیوں؟ یہاں اللہ تبارک و تعالی اس کا حل بیان کر رہا ہے، اس کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ کیوں ہوا؟ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کیا مطلب ہاتھوں کی کمائی؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کیا؟ گناہ، معصیت، نافرمانی، غداری، اللہ تبارک و تعالی سے اعراض، منہ موڑنا۔ ہاں، والذین کفروا عما انذروا معرضون، یہ کافر لوگ جب بھی انہیں ڈرایا جاتا ہے یہ منہ موڑتے ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ تو اس واسطے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، زمین کے اندر، سمندر کے اندر بالکل فساد بھر گیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ ہاں، پھر ہم نے کیا کیا؟ ان کے لیے عذاب اتارے۔ کیوں جی؟ عذاب کیوں اترا؟ اگلے رب العالمین کے اس آیت کے ٹکڑے میں وضاحت ہو رہی ہے۔ فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا،
اس واسطے کہ جو کچھ انہوں نے گناہ کمایا اس کا تھوڑا سا مزہ چکا ہے، پوروں کا نہیں، مکمل نہیں، وہ تو آخرت میں ہے، الگ ہی کیٹیگری ہے، الگ ہی حالات ہیں، یہاں تھوڑا سا لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ اچھا یہ تھوڑا سا بھی یہاں کیوں چکا دیا؟ ہاں اصل میں آخرت تو نتیجے کا دن ہے نا، پھر یہاں سزا کیوں؟ اس کا بھی جواب دے دیا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ پلٹ جائیں، تاکہ یہ لوگ توبہ کر لیں، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں، تاکہ یہ لوگ سدھر جائیں، تاکہ یہ لوگ معافی مانگ لیں، تاکہ شاید کہ حال بدل جائے۔ یہ آیت سماجی بگاڑ کے اعتبار سے بنیادی اصولوں کو بیان کرتی ہے کہ ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی کو کب پریشانی پیش آتی ہے، کب رب کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، کب عذابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایسا ہونے پر انسان کو، مسلمان کو کرنا کیا چاہیے اور کس طرح اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ یہ تمام سوالات کے حل صرف ایک آیت میں رب نے بیان کیا، سورۃ الروم کی 41، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب یہ معاشرہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ہاں کیوں ڈرنا ہے؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے اوپر پورا حق رکھتا ہے، تمہیں عدم سے وجود میں بخشا ہے، تم کوئی چیز نہ تھے، تم چیز بن بیٹھے، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں سب سے بہترین طور پر شکل دی، خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ چاند خوبصورت ہے، مشہور ہے، اللہ کی قسم چاند سے زیادہ انسان خوبصورت ہے، رب کا فرمان ہے، احسن تقویم۔ میں نے تمہیں عدم سے وجود میں بخشا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں پروان چڑھایا، میں نے تمہیں وہ سب راہیں بتائی جن کو تم معلوم بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے تمہارے اوپر فرض ہوا کہ تم مجھ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے میں نے تمہیں پیدا کیا، وخلق منہا، پھر اسی سے پیدا کیا، زوجہ، اس کی زوجہ کو، اس کے جوڑے کو، اس کی بیوی کو، عورت کو، وبث منہما رجالا کثیرا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے بہت سے مرد اور عورتیں ہم نے زمین میں پھیلا دی۔ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو کاٹنے سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک رب العالمین تم پر نگران ہے۔ یہاں پر اس آیت میں سورہ نساء آیت نمبر 1 فرمایا سماج اور معاشرے کی بنیادی یکائی ایک مرد اور عورت۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا علیہ السلام، لیکن زمین میں اتارا تو جوڑا اتارا، اکیلے آدم کو نہیں اتارا۔ بیوٹی دیکھو، اللہ نے آدم کو پیدا کیا لیکن اکیلے تھے تو جنت میں رکھا، پھر جوڑا بن گئے تو زمین میں اتارا۔ تو اللہ نے ایک انسان کو نہیں اتارا بلکہ ایک جوڑے کو اتارا، اور ایک سماج کی یکائی ایک جوڑے سے شروع ہوتی ہے، ایک میاں بیوی سے شروع ہوتی ہے۔ سوسائٹی کیا ہے؟
اس کی اکائی ایک میاں بیوی ہیں، اسی سے خاندان بنتا ہے، قبیلہ بنتا ہے، بستیاں بنتی ہیں، شہر آباد ہوتے ہیں اور پوری دنیا آباد ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک مرد اور ایک عورت ہیں، تو ایک مرد اور ایک عورت اگر سدھر جائے نا تو معاشرہ سدھر جائے گا۔ آج اسی میں سب سے اہم ترین اعتبار سے کمیاں اور اہم ترین اعتبار سے فساد ظاہر ہوا، جس کے اعتبار سے پورا معاشرہ برباد ہو کے رہ گیا۔ کون سی ایسی چیز میں آپ کو گناؤں جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے، جو برائی ہے؟ کون سی برائی ایسی ہے جس سے مبرہ ہے مسلم معاشرہ؟ مسلم معاشرے سے اور محدود کر کے میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، دل درد سے کٹتا ہے۔ اپنے اپنے خاندانوں پہ نظر ڈالو، اپنے اپنے روم کی زندگی پہ نظر ڈالو، اپنے اپنے گھریلو معاملات پہ نظر ڈالو، اپنے اپنے معاملات جو اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں اس پہ نظر ڈالو۔ یاد رکھو 1% کی حیثیت سے ہم شریعت اسلامیہ پہ نہیں چلتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے معاشرہ کیا ہوتا ہے، گھریلو زندگی کیا ہوتی ہے۔ ایک گھر سے شروع ہوگی اصلاح، ہزاروں گھر ملیں گے تو پھر سماج بنے گا، پھر معاشرہ بنے گا۔ معاشرے کی اصلاح رہے گی تو بقا رہے گی، معاشرے کی اصلاح رہے گی تو زندگی اچھی رہے گی، رب کے انعامات اتریں گے، رحمتیں اتریں گی، اللہ راضی ہوگا، دنیا میں پھلے پھولیں گے، اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، سکون بھی دے گا، رحمت بھی دے گا۔ لیکن یہ معاشرے، یہ گھر برباد ہوں گے تو پھر تو یاد رکھو نہ نعمتیں ہوں گی، نہ رحمتیں ہوں گی، نہ دراصل دنیا میں خوشحالی ہوگی، نہ آخرت میں خوشحالی ہوگی، نہ بقا ہوگی، نہ حیات ہوگی، بلکہ صرف اور صرف زوال ہوگا، فنا ہوگا۔ آج وہی فنا کے گھاٹ کے بالکل قریب مسلم معاشرہ پہنچ چکا ہے۔ ذوالحج کے یہ ایام آنے سے پہلے رجوع ہو، توبہ کرو۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالی کو پلٹ آنے والوں کے اوپر بہت پیار آتا ہے۔ جو توبہ کر کے پلٹ جاتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کے ذریعے کہتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس حیثیت سے ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اپنے معاشرتی زندگی کی اصلاح کے اعتبار سے سب سے پہلے اپنے گھر کے ایک مرد ایک عورت سے شروع کرو، جو اگر اولاد والے ہو جائیں تو ماں باپ بن جاتے ہیں، اور شادی شدہ ہوتے ہیں تو میاں بیوی بنتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہوتے ہیں تو ایک مرد ایک عورت ہوتے ہیں۔ مرد اور عورت کی اصلاح پھر بچے سے شروع ہوتی ہے جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو نوجوانوں کا بگاڑ ہے، یہ معاشرے کا بگاڑ ہے۔ میرے بھائیو سمجھو اچھی طرح، سماج کے بگاڑ سے زمین میں فساد ہوتا ہے، معاشرے کے بگاڑ سے زمین میں فساد ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں۔ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے فساد سے کیا سمجھتے ہیں؟ صرف ان کا اپنا بگاڑ ہوتا ہے؟ نہیں، پوری مسلم امت کا بگاڑ ہوتا ہے۔ پوری مسلم امت پر اللہ کی نعمتیں روٹ جاتی ہیں، پوری مسلم امت پر اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں، پوری مسلم امت پر اللہ رب العالمین کا عذاب ہوتا ہے اگر ہم اس کے لیے تکودو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام انجام نہ دیں، ورنہ تو یاد رکھو عذاب آئے تو بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلی معاشرتی برائی کی طرف میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی اصلاح نوجوانوں کی، مرد اور عورت کی، لڑکی اور لڑکے کی ہونی چاہیے، جہاں سے سماجی بندھن شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں، جس کا نام سماج اور شریعت میں نکاح ہے۔ نکاح ایک سنت ہے، نکاح حلال ہے، نکاح
اسلام پروموٹ کرتا ہے. نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا دین ہے، لیکن یہی نکاح اگر غلط کاری کے راستے پہ پہنچ جائے، یہی نکاح کو محبت کا نام دے دیا جائے، یہی نکاح کو برائی کا نام دے دیا جائے، زناکاری، حیا سوز حرکتیں اور بے حیائی اور نکاح کے غلط رسومات کو ہم اپنا لیں تو یاد رکھو نہ یہ سنت رہتی ہے، نہ یہ رحمت ہوتی ہے، نہ سکون ہوتا ہے، نہ رب العالمین کی طرف سے اپروول اس کا ملتا ہے. آج ہمارے کالج کے رہنے والے خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کن معاملات پر ملوث ہیں، کیسے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، ان کے اپنے مرکز و محور کے اعتبار سے اصل ان کے لیے کیا لاحِ عمل ہے، کس چیز پر فوکس ہو رہا ہے، سوائے محبت، گانے، میوزک کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں ان کے لیے اٹریکشن. دوسری طرف پڑھاکو لڑکے یا پڑھانے والے ماں باپ، ان کا مطمع نظر آخری کیا ہے کہ بچہ ڈگری ہولڈر بن جائے، تعلیم یافتہ بن جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے. اس کے علاوہ اس کی تربیت و اخلاق اور اس کی عصمت کے اعتبار سے کون ہے جو اپنے دل کے اندر درد رکھتا ہو. معاشرہ بگڑے، نسلیں بگڑے، ہمارے اندر کوئی چیز مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 10th میں فیل ہو جائے، +2 میں فیل ہو جائے، نیٹ میں فیل ہو جائے، مارک صحیح نہ لائے، ڈاکٹری کے لیے سیٹ نہ ملے، انجینئرنگ کے لیے سیٹ نہ ملے، تب جا کے دل میں درد ہوتا ہے. بچہ بگڑ رہا ہے، عصمت خراب ہو رہی ہے، کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا لڑکی بگڑ رہی ہے، راتوں کو سوتی نہیں ہے، اس کی لاٹ سین 3 گھنٹے 2 گھنٹے بتا رہا ہے، اور اس کی چھپے چھپے کیا ہے آشنائی ہے. ہم کو کبھی درد دل نہیں اس بارے میں، کبھی پریشانی نہیں اس بارے میں، کبھی ہمیں نصیحت کرنے کا خیال نہیں آتا کہ اپنی بچی کو بلائیں، اپنے بچے کو بلائیں، سمجھائیں کہ دیکھو یہ اخلاقی بگاڑ تمہارا اپنا نہیں ہے، پوری نسل کو برباد کر کے چھوڑے گا. ہم اس سے لاپرواہ بالکل اس پر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ بچے پڑھ لکھ جائیں، بس برباد ہوں. کالج کی لائف میں 10 لڑکیوں سے تعلقات ہوں یا لڑکی ہو تو 10 لڑکوں سے تعلقات ہوں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے بس. ہاں، یہ کیا ایمانداری ہے؟ ایمان کا تقاضا تو یہ نہیں ہے. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں اور بچیوں کو صرف اس واسطے الگ الگ دور کی کنٹریز پر جہاں جہالت، بے حیائی اور عیسائی مینجمنٹ ہے وہاں پر بھیج کے پڑھاتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ میری بیٹی کہاں پڑھ رہی ہے؟ وہاں یورپ کی اس کنٹری میں پڑھ رہی ہے. کیسے جی؟ اکیلی. کیوں جی؟ میری بچی پہ بڑا اعتماد ہے. خاک اعتماد، کون سا اعتماد ہے تمہیں؟ وہ کیا 24 آورز دکھتی ہے؟ وہ کیا کچھ کر کے آتی ہے تم کو پتا ہے؟ ایک عورت 3 دن سفر نہیں کر سکتی اکیلی، حتیٰ کہ حج کو نہیں جا سکتی. یہ اور بات ہے کہ حج کے لیے کھول دیا دروازہ، لیکن شرعاً تو حج کے لیے اکیلی عورت نہیں جا سکتی. یہی متفقہ طور پر سب کو معلوم ہے، اور یہی علماء کا فتویٰ بھی ہے، یہی قرآن حدیث سے ثابت بھی ہے. سب سے معزز، سب سے سکون، سب سے عافیت، سب سے حیادار سفر اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ سفر حج کا سفر ہے، جہاں انسان کو غلطی کا احساس چھو کر بھی نہیں جاتا. وہ تو تائب ہو کر، گناہوں سے معافی مانگ کر، لوگوں سے مل کر، ایک ایک سے معافی طلب کر کے اللہ کے پاس اپنے تمام گناہ بخشوانے کی نیت سے جاتا ہے. وہاں کہاں اس کو گناہ کی نیت آئے گی؟ لیکن ایسے سفر میں عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی. تنہا تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائیوں. ایک گروپ پوری عورتوں کے جس میں مرد نہ ہو، اس کا محرم نہ ہو، سفر نہیں کر سکتی. 40 عورتیں مل کے نکل جائیں.
شریعت یہی کہتی ہے. ہاں بالجماع صرف عورتیں ہوں سفر نہیں کر سکتی, حج کا بھی نہیں کر سکتی, لیکن تعلیم کے نام پر اکیلی بیٹی کو وہ یورپین کنٹریز میں بھیج کر پڑھانے والے, پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنے والے, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ یہ کیا حال ہے ہماری سوسائٹی کا؟ کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے کہ اللہ کل پوچھے کہ تمہارے بھیجنے سے لڑکا یا لڑکی بگڑی, وہاں کے معاشرے نے انہیں بگاڑا اور یہ برباد ہو کے اپنی عصمتیں بھی کھوئی ہیں, اپنی عزتیں بھی کھوئی ہیں, اپنے اقدار بھی کھوئے ہیں, اپنے اخلاق بھی کھوئے ہیں. ہاں گھر کے اندر رہتے ہوئے, اچھی دینداری رہتے ہوئے, اچھے ماں باپ ملتے ہوئے, اچھے ان کے اوپر اسلامی شریعت کو ہم نافذ کرتے ہوئے, بولتے ہوئے بھی ہماری حالت یہ ہے کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, تم میں سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہماری تہذیبیں بگڑ گئی, ہماری ثقافت بگڑ گئی, ہمارے اخلاق بگڑ گئے, ہمارے عادات بگڑ گئے. یہ حالت خود اپنی کنٹری میں, اپنی بستی میں, اپنے شہر میں, اپنے گھر میں دینداری کے اعتبار سے اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والے فرد کی حیثیت سے یہ حال ہے, تو جہاں دینداری کا نام و نشان بھی نہیں, وہاں بھیج کر پڑھا کر بچہ ڈاکٹر انجینئر بن کے آئے گا تو خوشی سے نعرہ لگانے والے وہ ماں باپ پر تف ہے کہ تم نے ان کی دینداری کی پاسداری نہ کی. معاشرہ بگڑے گا تو کیوں نہیں بگڑے گا؟ جو اکائی ہے وہاں سے خرابی شروع ہوگی تو پھل کہاں سے اچھا آئے گا؟ اصل تو جڑ سے ہی ہونی چاہیے پھل آنے کے لیے. آپ شاخوں پہ پانی ڈالتے رہیں اور جڑ میں کیڑا لگ چکا ہے تو کہاں سے پھل اچھا آئے گا؟ جس خاندان کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں ایک مرد ایک عورت, جو آگے چل کے میاں بیوی اور آگے چل کے ماں باپ بنتے ہیں, اگر ان میں کیڑا لگ چکا ہے تو پھر کہاں سے آئے گا پھل؟ معاشرہ تو برباد ہو کے رہنا ہے, ہو رہا ہے. بچے کی نوجوانی کی منزل پہ قدم رکھنے کے بعد کتنے بچے ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں, جو مزدنی کا شکار ہوتے ہیں, جسے ہینڈ جاب کہتے ہیں. حرام ہے. جمعہ کی محفل میں مولوی صاحب ممبر سے آپ ایسا بولتے, پھر کیسے بولوں, کیا بولوں؟ ان الفاظ کو ریشم کے غلاف میں لپیٹ کے بولے تو سمجھ نہیں آتی, یا ہم الفاظ کو ٹٹول کے بیٹھیں یا معاشرے کو برباد ہونے چھوڑ جائیں. درد ہوتا ہے کہ معاشرے میں ان کے ماں باپ خود ان کو بولنے والے نہیں, کیا صحیح کیا غلط. صحت گئی, رات کی نیندیں گئی, بے سکونی, جسم گھٹا, لاغر ہو گیا. یہ سب چیزیں اسی کی وجہ سے آتی ہیں, اور ان میں دونوں برابر ہیں, مرد بھی عورت بھی. آج کھل کے گفتگو کرتے ہیں, خواتین بچیاں بھی, نوجوان لڑکے بھی. مجھے فون آتے ہیں, اللہ نے کچھ بنا دیا سماج میں, ورنہ ہم تو ہیں گنہگار سیاہ کا. بچے بچیاں پوچھتی ہیں ہم اس کے عادی ہیں, کیا کریں؟ یہ حرام تو نہیں ہے, حالانکہ حرام ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نکاح کے علاوہ کوئی اور چیز سے اگر تم اپنی تسکین کو پورا کرو گے, وہی ہیں حد سے گزر جانے والے. یہاں سے تربیت ہونی چاہیے ایک بچے کی. 10th اور +2 سے پہلے 8ویں 7ویں میں اس کو بتایا جائے, ماں باپ اس کو سمجھائیں کہ تم ایک بہت بڑے پھلدار درخت کے مانند ہو, اب تمہارے اندر پھل لگنے کا موسم آ چکا ہے, اس واسطے تم اپنی جڑ کو خراب نہ کرنا.
تم اگر اپنی صحت برقرار رکھو گے تو یہاں سے ایک بہترین نسل شروع ہوگی، بہترین خاندان شروع ہوگا. وہ خاندان میں بعید نہیں کہ کوئی ابو حنیفہ پیدا ہو جائے، کوئی امام بخاری پیدا ہو جائے، کوئی امام مسلم پیدا ہو جائے، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، کوئی خالد ابن الولید پیدا ہو جائے. لیکن کہاں ہے وہ مائیں جو ان جیسے بچوں کو لے آئیں گی؟ کیونکہ مائیں شادی سے پہلے بگڑ چکی ہیں، باپ شادی سے پہلے بگڑ چکا ہے، تو اولاد کہاں سے پھل لائے گی، کہاں سے اچھی بنے گی؟ پھر معاشرہ کیوں اچھا بنے گا؟ کیوں تابعدار بنے گا؟ کیوں اللہ والا بنے گا؟ یہ برائیاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ آج تو میں سن رہا تھا، ابھی میرے ایک طالب علم سے جینڈر تک پر گفتگو ہو رہی ہے کہ آدمی کو اپنا اس کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد طے کرے کہ میں کون سے جینڈر میں ہوں، میل ہوں یا فیمیل، وہ خود تبدیل کر لے. ہاں، اس کے لیے ہم سب اپروو کر رہے ہیں. کمپنیز کے اندر بڑے بڑے عہدوں میں رہنے والے میٹنگ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ سیکس کی تبدیلی کر لینا، میل فیمیل بن جانا، فیمیل میل بن جانا، کوئی بڑی کیا ہے غلطی نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی چوائس ہے، اس پر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے ایسا کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھو بہت سالوں سے. لیکن اب کیا ہے، اس کی انتہا ہے بالکل. پہلے زنا کو موویز کی شکل میں اتنا دہرایا گیا، اتنا 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 کہ اب زنا بھی بالکل عام معمول ہو گیا. بھائی اس کی چاہت ہے، دو محبت کرتے ہیں، دو ملتے ہیں، ہم کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے. ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، وہ کسی سے ملے، کسی کو چھوڑ دیں، کسی کے ساتھ رات گزارے، کسی کے ساتھ دن گزارے. ہمیں منہ کھولنے کا حق کس نے دیا ہے؟ کہ غیر مسلموں میں نہیں میرے بھائیوں، مسلمانوں کے اندر بھی یہی طبیعتیں، یہی اٹھان، یہی سوچ پرورش پا رہی ہے نوجوانوں میں. اور ماں باپ بے خبر. ہاں، جو کہتے ہیں نا گدھے کسی مزدوری، گدھے کسی کیا ہے محنتیں کر کر کے لا کے فیس جمع کرتا ہے، میری بچی ڈاکٹر بنے گی، انجینئر بنے گی، فلاں بنے گی، لیکن وہ بنتے بنتے پوری انسانیت سے نکل کے جانور بن چکی یا بن چکا ہوتا ہے. باپ تو صرف یہ سمجھتا ہے کہ ہم تعلیم دے رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی معاشرے کی فکر نہیں ہے، دینداری کی فکر نہیں ہے، صالح معاشرہ بنانے کی فکر نہیں ہے، ایک اچھی سوچ دینے کی فکر نہیں ہے، اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینے کی فکر نہیں ہے، بالغ اور نابالغ کے احکامات معلوم نہیں ہیں، انہیں کس طرح کی اصلاح ہونی چاہیے پتہ نہیں ہے. بس اسلام کے چند رسومات، چند مجموعے ہیں جن کو ہم ادا کرتے اور بتاتے ہیں کہ یہ ہے اسلام، اس پر چلتے بنو. نوجوان اپنی پریشانیاں کس سے اظہار کرے؟ بڑے ڈاکٹرز ہوں ہمارے پاس، ماہر جنسیات، ان کی ایک فری کمیٹی ہو، آن لائن کالنگ ہو، اور نوجوانوں کو اس کا ایڈ دیا جائے کہ جوانوں اگر تمہارے کوئی مسائل ہیں خاص طور پر جنسی اعتبار سے، سیکس کے اعتبار سے، تو فلاں علماء جو ڈاکٹر بھی ہیں ان سے رابطہ کرو، فری کاؤنسلنگ ہوتی ہے. یہ ہندوؤں میں میں نے دیکھا، غیر مسلموں میں میں نے دیکھا. ہمارے اپنے مسلمانوں میں کوئی ماہر جنسیات ڈاکٹر صحیح طور پر مشورہ دینے کے لیے ایک نمبر نہیں ملا مجھے. حالانکہ ان کے بھی ہزار مسائل ہیں جب وہ نوجوانی پہ قدم رکھتے ہیں، اور وہ نہ باپ کو پوچھ سکتے ہیں، نہ ماں کو، نہ اپنے خاندان میں کسی بڑے کو. وہ سمجھتا ہے کہ پوچھیں گے تو مجھے ماریں گے، میں کیوں پوچھوں، میں کیوں اپنا نام برباد کر لوں؟ پرائیویسی ہونی چاہیے. لیکن اگر وہی ڈاکٹر پوچھتا ہے تو وہ بتانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ہے نہیں. اصل میں آج کے زمانے میں سب سے زیادہ تعلیم سے زیادہ جنسی نالج اور جنسی رہنمائی چاہیے. بچہ بگڑنے کا یہی وجہ ہے، بچی بگڑنے کی یہی وجہ ہے. قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھ رہا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وبا میں، یہ اس ذلیل ترین بیماری میں مبتلا ہے
موویز راتوں میں دیکھتا ہے، اپنی راتیں گواتا ہے مشزنی میں، حنجاب میں، اور لاغر ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن سامنے نمازیں بھی ہو رہی ہیں، تہجد بھی ہو رہا ہے. کیوں؟ اصل میں وہ بندہ کبھی کھل کے باپ سے بات کیا نہ ماں سے بات کیا. یہی حال خواتین کا بھی ہے. ان کے مسائل جاننے کا واحد حل تو یہ ہے کہ امت کے بڑے لوگ، بڑے ڈاکٹرز اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے فری کریں. خالی خالی کماؤ جماؤ جماؤ کماؤ پہ مر مٹے، ایسے نہیں. اصلاح کے لیے بھی کچھ دیر دیں ڈاکٹرز لوگ، کچھ آگے بڑھ کے آئیں، فیسز کے چکر میں مت مریں. ہاں، یہ کیسے ڈاکٹر ہیں جو صرف دنیا ہی چاہتے ہیں، پیسے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. مر رہا ہے مریض تب بھی پہلے کہتے ہیں کہ پیسہ بنو پھر ہم علاج کریں گے، مرے تو مرے. یہ کہاں کی انسانیت ہے جو ہمارے ہاسپٹلوں کے اندر ہو رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر ہیں؟ یہ ڈاکٹر نہیں ہے. یہ تو دراصل مریض کو بچانے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے کام کرتے ہیں. سب نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی اور. بعد میں ڈاکٹروں کا غصہ میرے اوپر پڑ جائے. پہلے ہی کن کن کا غصہ میرے اوپر ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے. اب ڈاکٹر کی پوری ٹیم بھی میرے خلاف آ جائے گی کہ یہ تو اسے بینڈ کرو، یہ تو ہمارے اوپر بولتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. کوئی اچھے بھی ہیں، کوئی بہت کچھ کرنے، لیکن عموم کہاں ہے ہمارے اندر. پرانے زمانے میں ڈاکٹر سے زیادہ حکیم کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اور حکیم کون ہوتا تھا؟ حکمت والے کو کہتے تھے، جس کے پاس حکمت تھی. آج نرے ڈاکٹر ہے لیکن حکیم نہیں ہے کوئی، اس میں حکمت نہیں ہے کوئی اس میں. ہاں، اور نسخہ لکھتا تھا تو پہلے لکھتا تھا هو الشافی، میں شفا دینے والا نہیں ہوں بلکہ اللہ شفا دینے والا ہے، میں نسخہ لکھنے والا ہوں. آج یہ ٹرنڈ ہی گیا، کوئی لکھنے والا ایسا کوئی ڈاکٹر آپ کو ملے گا ہی نہیں جو هو الشافی لکھتا ہو اپنی چٹھی میں. پہلے وہ کہتا ہے کہ اللہ کو مانو نہ مانو، یہ دوا اصل میں اثر کرنے والی ہے، کھاؤ، بس کھاتے مر جاتا ہے. تبھی بھی عقل نہیں آتی اس کو. دوا پہ کوئی اعتماد نہیں ہمارا. دوا تو ذریعہ ہے جی، شفا تو رب دینے والا ہے. تو یہ ڈاکٹر مانتا تھا، حکمت والے تھے. اسی واسطے ڈاکٹروں کے امام اگر دیکھا جائے طبعی اعتبار سے وہ تو لقمان حکیم ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. ہاں، وہ ڈاکٹر ہیں لیکن حکمت والے ڈاکٹر ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. جن کی نصیحتیں غیر نبی ہونے کے باوجود پورے 10 آیتوں پر مشتمل ہے سورہ لقمان میں، اور ان کے نام سے ایک سورہ ہے پورا، حالانکہ نبی نہیں ہے. ہاں، علماء و مفسرین کا یہی اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں ہے. اللہ نے انہیں حکمت دی تھی. حکمت اس لیے اعلیٰ پیمانے پہ تھی کہ اللہ نے ان کی نام کی صورت رکھی، ان کی نصیحتوں کو قرآن میں رکھ دیا، جس میں سب سے پہلی نصیحت بھی وہ بچے ہی کو کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو وہ موقع جب اپنے بیٹے سے لقمان نے کہا تھا. وَهُوَ يَعِظُهُ، حال کیا تھا اس وقت؟ وہ اپنے بیٹے سے واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. کتنے باپ ہیں جو بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں؟ ایسے باپ تو مل جائیں گے جو مارتے ہیں، ایسے باپ تو مل جائیں گے جو ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں، ایسے باپ تو مل جائیں گے جو ان کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں. کیا بیٹا ہونا؟ ابا 1000 روپے ہونا. لے، مجھے بہت دنوں کے بعد، بہت سالوں کے بعد ملا مولوی صاحب بچہ، بہت محبت کرتا ہوں اس سے. کیا مطلب؟ ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتا ہوں میں، بس مسئلہ ختم. محبت کا یہ انداز ہے. محبت ہے تو تربیت ہونی چاہیے جی. بچے کو ایک دوست سمجھنا چاہیے ایک عمر کے بعد، اسے ایک ایک پوائنٹ سمجھانا چاہیے. کب ہوگا؟ جب باپ خود حکمت والا ہوگا، عالم ہوگا نا. ماں خود حکمت والی عالم ہوگی نا. مووی دیکھتے ہوئے جس بچے کو دودھ پلائے وہ بچہ خالد ابن الولید بنے گا، یا کیا ہے سنی ایکٹر میں کوئی بڑا ایکٹر بنے گا، یا ناہنجار بن کے جیل میں جائے گا.
آج ہماری خواتین بھی ایسے ہی ہیں، کھانا پکاتے ہوئے بھی موویز گانے اور میوزک کے بغیر کچن میں کام نہیں ہوتا۔ ایسا کھانا کھانے والے بچے کہاں سے حفاظ بنیں گے؟ یہاں لا کے کہتے ہیں کہ ہم کو حافظ بنا کے چھوڑ دیں، یہاں بچہ رہتا ہی نہیں ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ جب میں نے تحفیظ کا مدرسہ کھولا تو مجھے بہت سی وہ ادراک حاصل ہوئے، وہ چیزیں حاصل ہوئی جو میں اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ ان بچوں کی حالات سے مجھے آگاہی ہوئی جہاں پر تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کتنا بھی اچھا ماحول تم دے دو، اگر گھر کا ماحول صحیح نہ ہو تو بچہ کچھ نہیں بن سکتا میرے بھائیوں۔ آج اس پر سب سے زیادہ گفتگو ہونی چاہیے ہمارے جمعہ کے خطبوں میں کہ اپنی اصلاح اور اپنے گھروں کی اصلاح کرو۔ پردہ داری کہاں سے شروع کرو جی؟ باہر نکلتے پردہ ہے، باہر نکلتے پردہ، اندر کا پردے کا اہتمام کرو۔ بھائی بہن میں بھی ایک پردہ ہے، ماں باپ اولاد میں بھی پردہ ہے، کزنس میں بھی پردہ ہے، بھونی سالے میں پردہ ہے، سالہ سالی میں پردہ ہے، بڑوں بچوں میں پردہ ہے، خواتین میں پردہ ہے۔ خواتین مرد میں نہیں کہہ رہا ہوں، خواتین میں پردہ ہے۔ ہم کو پتہ ہے ایسے خواتین جو جن عورتوں کو دیکھ کے وہ باہر جا کے اس کی تصویر مردوں کے سامنے اتار سکتی ہے، ایسے خواتین کے بارے میں رب نے حکم دیا ان سے بھی پردہ کرو، ان سے بھی ڈھانپ کے رکھو اپنے سینوں کو۔ سب خواتین کی نظریں ایک جیسی نہیں ہوتی، یہ گھر سے شروع ہونے والے پردے کے تمام احکامات سورہ نور میں پڑھو، آپ کو پتا چلے گا کہ رب نے کیا حکم دیا ہے۔ باپ سے بھی بیٹی کو ایک حد تک ہے، اس کے بعد پردہ ہے۔ باپ ہوتا ہے لیکن پھر بھی پردہ ہے۔ ہاں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، فرمایا کہ اپنے سینوں کو چادروں سے بکل مان لیا کریں، یعنی اس پر اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا کریں۔ کن؟ اپنے محرم لوگوں سے بھی، بھائی سے بھی، باپ سے بھی۔ دکھانا کیا ہے؟ ہاں، بال دکھا لو، چہرہ دکھا لو، ہاتھ دکھا لو، پیر دکھا لو، لیکن باقیہ جسم ڈھانپے رہے، بھائی سے بھی، باپ سے بھی، گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی۔ یہ سسٹم جب تک ہم لاگو نہیں کریں گے، معاشرہ کیسے بے حیائی سے بچے گا؟ ہاں، ثلاث عورات لکم، 3 پردے کے اوقات ہیں، اس کو مینٹین کرو، بچوں کو سمجھاؤ، بلا کے سمجھاؤ، بتاؤ۔ ماں باپ کے کمرے میں نہ آنا چاہیے اچانک بغیر اجازت لیے۔ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء، 3 اوقات ہیں۔ من قبل صلاة الفجر، فجر سے پہلے کے وقت میں تم جب میاں بیوی اکٹھے ہوں، ماں باپ ایک کمرے میں ہوں، بغیر اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ اندر سے جواب نہ دیں کہ آ جاؤ۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، قیل اللہ کے وقت، نماز ظہر کے وقت، جب لوگ عموماً قیل اللہ کرتے ہیں، سوتے ہیں۔ ہاں، ومن بعد صلاة العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، رات کے موقع پر۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ہیں جس میں پردہ گھر کے بچے ماں باپ سے کریں۔ بچے، اولاد، ہمیں کیا پتا ہے؟ بچے بڑے ہو جائیں تو معاشرے کی اصلاح کے لیے 2 حدیثیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا، ہم اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ ایک فرمایا ڈائریکٹ نوجوانوں سے خطاب کر کے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، دیکھو اگر تمہیں طاقت ہے نکاح کی کر لو،
لمبی مدت نہ چھوڑو. پڑھتا ہے بچہ کوئی مسئلہ نہیں، پڑھے، نکاح کے بعد پڑھے. ماں باپ اس کو فن دے کہ بیٹا پڑھو، نکاح بھی کر کے رکھتے. دونوں باپردہ ہو کر باقاعدہ اپنی بیوی کو لے جاؤ کالج کو، پھر بیوی کو لے آؤ. کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھ کے جا کے آنے سے بہتر ہے کہ شوہر کے ساتھ جا کے آئے کالج. کیا غلطی ہے اس میں؟ پڑھنے کے زمانے میں نکاح کر دو. یہ کیا اصول ہے کہ پڑھنے کے بعد ہی ہم کریں گے، ڈگری ہولڈر ہونے کے بعد ہی کریں گے، جب تک کہ وہ کئی مردوں کو کئی عورتوں کو دیکھ چکا یا دیکھ چکی ہوتی ہے. نکاح کی عزت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کہتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے جیسے ہی تمہارے لیے قوت با ہے نکاح کر. نکاح کے قابلیت آ گئی تو کر لو، پیسے کا مت دیکھو. ہاں بلکہ الٹا اللہ تبارک و تعالی تمہیں پیسہ دے دے گا یہ نکاح کی برکت سے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کہہ رہا ہے سورہ نور میں، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر یہ میاں بیوی جو شوہر بیوی بنیں گے، اگر یہ غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، اللہ نکاح کی برکت سے انہیں غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا. تو مال آڑے آنے نہیں چاہیے. عزت و عصمت دیکھو کہ بچے کی نسل برباد نہ ہو، حرام کوئی داخل نہ ہو جائے، حرامی بچہ پیدا کر کے نہ چھوڑ دے میرے اولاد، یا کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نہ بھاگ جائے اس سے پہلے میں اس کا نکاح کر دوں، کا چھوٹی عمر کی کیوں نہ ہو، تاکہ اس کی عصمت برقرار رہے. بعض لوگ کہیں گے کہ مجھ صاحب کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، سب ہو سکتا ہے اگر آپ تیار ہو جائیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے کمر باندھیں. ہاں رخصتی نہیں تو نکاح تو کر کے رکھ لو نا جی، کم از کم اس کے لیے جائز چیزیں تو ہو جاتی ہیں. واٹس ایپ، فون کال، بات چیت وہ تو جائز ہو جاتی ہیں، اس کے لیے رخصتی بعد میں ہو جائے، پیسے کا کوئی معاملہ نہیں. خود رب کہتا ہے کہ ہم انہیں غنی کر دیں گے. تو اسی لیے فرمایا ڈائریکٹ نوجوانوں سے خطاب، یا معاشرہ شباب دیکھو غلط کاری میں نہ پڑو، مشزنی میں مت پڑو، موویز مت دیکھو، ننگے ننگے فلمیں مت دیکھو، اپنے ہاتھ سے نکاح نہ کرو، یہ غلط کاریاں ہیں. اس سے پہلے اگر برداشت نہیں ہے تو اپنے ماں باپ سے کہہ کے نکاح کر لو. نکاح جائز چیز ہے بالکل تمہارے لیے. ہر وہ چیز جو تمہیں حرام میں سکون دے سکتی ہے ایک نکاح سے حلال ہو جاتی ہے سب کچھ. تو اس واسطے حرام کاری میں نہ پڑو، معاشرے کو بچاؤ. ہمارے اصحاب کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں کیا دکھتا ہے؟ یہی تو دکھتا ہے کہ شادیوں کے لیے انہوں نے کبھی ویٹ نہیں کیا، عمریں نہیں گزاری، مالداری کمانے کے لیے کسی بچے کو بٹھا کے نہیں رکھا کہ برباد ہو جائے. شادیوں کو انہوں نے بہت سہل رکھا، بہت سہل رکھا کہ جیسے بھی جب بھی بنائے فوری طور پر شادی کر کے دے دی، یا اپنی بھی حاجت ہو تو بیٹے سے بیان کر کے شادی کر لے. انہوں نے کبھی ان چیزوں کو غلط نہیں سمجھا. وہ روایت مشہور نہیں ہے جب حضرت عمر جا رہے تھے تو کوئی بندی اپنی ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی ذرا دودھ میں زیادہ پانی ملا دو اس واسطے کہ آج دودھ بکریوں نے کم دیا ہے. بچی نے کہا کہ ماں امیر المومنین کا حکم ہے کہ بیچنے والے دودھ میں پانی نہ ملائیں، پینے والے دودھ میں آپ جتنا چاہے ملا لیں. ہاں پاؤ گلاس میں کیا کریں، 2 گلاس پانی ملا کے پی لیں، تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن بیچنے والے دودھ میں نہ ملائیں، دھوکہ نہ دیں لوگوں کو. تو ماں نے کہا کہ بیٹی کہاں امیر المومنین ہم کو دیکھ رہے ہیں، اگر ہم ملائیں تو کہاں امیر المومنین ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ پوچھیں گے. حضرت عمر دروازے کے باہر کھڑے سن رہے تھے، کبھی کبھی راؤنڈز پہ نکلتے تھے اپنے دور خلافت میں، اتفاق سے وہ گھر کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے سن رہے تھے. اس رات کو جب یہ ماں بیٹی بات کر رہی تھی تو بیٹی نے جواب دیا کہ اماں بھلا امیر المومنین نہیں سن رہے ہیں لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے ان کا تقویٰ دیکھا، اس بچی کی ایمانداری دیکھی، تو اپنے ساتھ جو غلام تھا ان سے کہا کہ دیکھو یہ گھر کو مارک کر دو،
کل کہیں اندھیرے، کل کہیں دن میں اجالے میں مجھے مشکل نہ ہو جائے۔ پھر اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ بیٹو سب شادی شدہ تھے، ہاں کوئی ان میں ایسا نہیں تھا کہ کنوارا ہے ان کو بلا کے شادی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بیٹے تھے سب شادی شدہ ہی تھے۔ بلا کے کہا کہ بیٹو دیکھو جس تقوی کو میں دیکھ کے آیا ہوں اس بچی کے گھر، اس بچی کا مجھے حاجت ہوتی تو میں خود کر لیتا، لیکن مجھے اب حاجت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں میں کوئی کر کے اپنی نسل کو صحیح طور پر بنانا چاہتا ہے تو ضرور کر لو۔ حضرت عاصم جن کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی، یہ دوسری یا تیسری بیوی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ ابا جان مجھ سے کر دیجئے۔ حضرت عمر نے بلا کوئی رد و قط کے، قدح کے، تیری تو شادی ہو گئی نہ دوسری کیوں کرتا، باپ ہی دوسری کر کے رکھتا، تیسری بھی اب نہیں کر کو رکھتے، بول گئے انہیں ڈھونڈ کو لو کر کو لولان ہوتا بعد میں، کر کے رکھنے میں حرج کیا جی ہے؟ معاشرے میں بگاڑ نہ وہ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا۔ تو حضرت عمر نے جب کر کے رکھا، اسی بچی کے یوں سمجھو کہ بیٹے کی بیٹی کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز بنے، خلیفہ خامس جن کو کہتے ہیں۔ کن کی نسل سے آئے وہ؟ اسی بچی کے، پڑنانی ہوتی ہے یہ بچی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، جن کے خلافت کا ڈنکا یوں بجا، جن کے تقوی اتقاء زہد کا اتنا ٹنکا بجا کہ آخر تاریخ کو کہنا پڑا کہ خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ کے تحت حکومت کرنے والے کوئی بعد میں آئے صحابہ کے بعد تو وہ ہیں عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ خامس کا لقب دیا۔ تو سب سے پہلے تو بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ ماں باپ نوجوانوں کو صحیح رہنمائی نہیں کرتے، ان کے جذبات کا خیال نہیں کرتے، انہیں پوچھتے نہیں ان کے اندرونی اتار چڑھاؤ، زندگی میں جو بلوغت کی نشانیاں ان کے اندر آئی ہیں وہ کیا ہیں، کیسے ٹیکل کریں، اور تمہیں ضرورت کیا ہے، کیا پڑھتا، کیا کورس اٹھاتا، کیا پریشانی ہے تجھے، ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، 100 مرتبہ پوچھتا باپ، کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹا تو بڑا ہو گیا ہے، تجھے عورت کی ضرورت پڑ رہی، کیا تجھے شادی جلدی ہونی چاہیے، کیا میں کر کے رکھ دوں کیا تجھے، دونوں مل کے کالج جا کے آ جاتے، کیا کون سا بابا پوچھا آج تک؟ ہاں الٹا میرا بیٹا برباد ہو جائے گا مولوی صاحب، کیا باتاں کرتے ہیں تمہیں؟ ارے یہ جی پوچھنا آج زندگی میں، کیونکہ بربادی وہ ہے کہ بغیر بیوی کے رہے گا تو برباد ہو کے رہ جائے گا نوجوانی میں۔ اتنا زیادہ لٹریچر، اتنا زیادہ میڈیا، اتنی زیادہ کیا فحاشی اور عریانی دنیا میں پھیل چکی ہے، کوئی نوجوان صحیح نہیں رہ سکتا بغیر بیوی کے، اور بغیر بیوی کے 30 سال گزار کے ہی پتا میں بالکل کیا ہے پارسا ہوں تو پکا جھوٹا ہے، پارسا وغیرہ کچھ نہیں ہے، ہاں پریکٹیکلی ہے ہی نہیں، ایسا ہو سکتا، اتنا خراب زمانہ ہے یہ زمانہ۔ انہوں اپنے بچوں پہ بڑا اعتماد کر، میرا بچہ خرید نہیں سکتا، بعد میں میرا بچہ 2 بچوں کو لے لگا وہ کھڑتا حرامی بچہ، تبخلاتی، ہاں میں پہلے کر دینا تھا نا۔ معاشرے کو سدھارو تو یہاں سے سدھارو، اسی لیے ڈائریکٹ حکم دیا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اس واسطے کہ تمہارے نگاہوں کو کم کر دیتا ہے، جھکے رہنے میں مدد دیتا ہے، اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، کیا یہ نکاح، ادھر ادھر دیکھنے نہیں دیتا۔ اگر دیکھ لیا ولو بالفرض تو خیال آتا ارے میری بیوی کے پاس بھی تو وہی ہے، اس لیے حدیث میں آیا کہ اگر کسی لڑکی کو دیکھو اور برا خیال آئے تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور صحبت کر لو، کیونکہ جو اس سے تم چاہتے تھے وہی تمہاری بیوی کے پاس بھی ہے، حدیث کے الفاظ۔ برا دیکھو نہ برا سوچو، حلال جو ہے اس میں کرتے رہو، خوش رہو، امن سے رہو، سکون سے، ہاں لیکن اگر ہو نہ سکے تو فرمایا فعلیہ بالصوم، روزہ رکھو، فإن له وجاء، یہ شہوت کو توڑتا ہے۔ آج ہمارے ماں باپ حکم دیتے ہیں کہ نوافل کے روزے زیادہ رکھو نوجوانوں، ابھی الٹا بولتے کھا با کھا، تو نہیں کھایا تو کیا، پتھر چبانے کا زمانہ با، ابھی کھا، پتھر چباتا گتے ہیں، اسے نڑلی چبانے نہیں ہوتا، خالی انہیں پتھر چباتا گتے۔
بچپن میں پورے داڑھاں خراب ہو کے، پورے دانتاں خراب ہو کے حالت خراب ہو جاتی اس کی، یہ وہ کھا کو انہیں کہاں سے پتھر چبائیں؟ ہر نیا فاسٹ فوڈ کا دکان، ہر نئی ہوٹل جہاں کھلتی ہے، پہلے نوجوانوں کو معلوم ہوتی ہے کہ کہاں ہے، اتنا کھاتا ہے، شہوت نہیں بڑھے گی۔ اصول معاشرہ تو یہ نہیں ہے نا جی اصلاح کا۔ دوسرا سب کو بتایا، یہ حدیث کے کہ میں بات کو ختم کروں، اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، دیکھو لوگوں تمہارے پاس رشتہ آ جائے جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے تم راضی ہو، شادی کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ دیکھنا کیا نہیں ہے، بچہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، گورا ہے، اسمارٹ ہے، اونچا ہے، فلاں ہے، کیا ہے، پیسہ ہے، نہیں۔ ماں باپ کو، بڑوں کو حکم دیا گیا شادی کے سلسلے میں دیکھو تو کیا دیکھو، اخلاق دین دیکھو، یہ دو اگر صحیح ہو جائیں تو کر دو اس کے ساتھ، نہیں کرو گے تو پھر تو پورے سماج میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ یہی ہو رہا ہے آج، یہی تو ہو رہا ہے۔ اچھا رشتہ آتا ہے، صرف انکار اس واسطے کہ درما اس کا کم ہے، کہتے گورنمنٹ سروینٹ نہیں ہے، کہتے 15,000 ایچ کماتا ہے، کہتے ہاں ہمیں کسے دیں گے؟ 60,000 والے کو دیں گے، ہمیں کسے دیں گے؟ آئی ٹی فیلڈ کے آدمی کو دیں گے، انہیں روز ایک بچی کے ساتھ مستی اڑا رہا ہے، پھر بھی کیا بھی نہیں، ہم پیسہ ہے اس کے پاس، تو بچے کیسے بنیں گے؟ اولاد اچھی پیدا ہوگی اس کی؟ ایک حرام کاری کرتے ہوئے عادی بن چکا ہے، اس سے بچہ ہوگا تو کیا بچہ اچھا ہوگا؟ یہ غلط نظر کی عورت کو آپ بیوی بنا کے لائیں گے تو صحیح اولاد تربیت کر سکے گی، وہ جیسے کسی اور کے ساتھ بھاگی تھی ویسے نہیں بھاگ جائے گی آپ کو بھی چھوڑ کر کسی بھی دن۔ اصل تو دین اور اخلاق دیکھو، کچھ بھی ہو، کالی کلوٹی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، ایمان والی ہو، حیادار ہو، باپردہ ہو، کر لو اس سے، اس کو ریجیکٹ نہ کرو۔ ریجیکٹ کرے گے تو میرا اپنا قول نہیں ہے، اللہ کے رسول کا قول ہے، وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر زمین کے اندر بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی شیر قربانی جو ہم ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں رکھا گیا ہے۔ ایک حصے کی قیمت 3,800 روپیے ہے۔ رجسٹریشن جاری ہے، جو لوگ دینا چاہتے ہیں
خاص طور پر پہلے دن کے لیے فوری طور پر آئیں، لیٹ نہ آئیں، بعد میں شکایتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ گوشت کی تقسیم کے لیے ہمیں ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں، NRIs جو لوگ ہیں یا باہر ہیں یا وہ لوگ ہیں جو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ بھی یہاں پر حصہ دے سکتے ہیں۔ ہم وہ گوشت غریبوں میں بانٹ دیں گے، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ نمبر اور آن لائن ٹرانسفر وغیرہ سب آپ ریسیپشن میں پوچھ کر جان لے سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔